85 ممالک دیکھ چکا ہوں میں اب تک، ان میں سے تقریباً 10 سے 15 میں نے کام کے سلسلے میں دیکھے ہیں، اور باقی سب پھر جب وہ ایک سلسلہ چل پڑا تھا تو پھر مجھے چین نہیں آتا تھا، پھر جب بھی مجھے موقع ملتا تھا میں کسی نئی جگہ جانے کی کوشش کرتا تھا۔ جی، نام میرا ہے شعیب گنڈپور اور تعلق میرا ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے۔ ہمارا آبائی گاؤں کلاچی ہے، مگر ہم ڈیرہ میں پلے بڑے۔ یہیں پہ میں نے ابتدائی تعلیم شروع کی سینٹ ہیلن اسکول سے، جسے فادر اسکول کہا جاتا ہے ڈیرہ میں عام طور پہ، اور وہاں پہ میں نے پڑھا تقریباً 6 جماعتوں تک۔ اس کے بعد مجھے بورڈنگ اسکول بھیج دیا گیا، تو 1.5 سال میں ایبٹ آباد اور کوہاٹ میں رہا۔ پھر بورڈنگ اسکول میں میرا دل نہیں لگا تو میں واپس آ گیا بھاگ کے ڈیرہ میں، اور باقی تعلیم میں نے FSC تک پھر وینسم کالج سے حاصل کی۔ اس کے بعد پھر میں پروفیشنل ایجوکیشن کے لیے میں سوچ رہا تھا کہ کیا کروں۔ مجھے CA کی فیلڈ کے بارے میں معلوم تو تھا، مگر چونکہ میرا بیک گراؤنڈ پری میڈیکل کا تھا تو یہ نہیں تھا پتہ کہ میں ایلیجیبل ہوں یا نہیں۔ تو خیر وہ معلوم ہوا تو میں CA کرنے کے لیے اسلام آباد چلا گیا۔ وہاں پہ CA کی شروع میں آپ نے کالج پڑھنا ہوتا ہے 2 سال، اور پھر 4 سال کے لیے پروفیشنل ٹریننگ ہوتی ہے جسے آرٹیکل شپ کہتے ہیں، تو وہ میں نے اسلام آباد سے کیا۔ وہاں سے میں گریجویٹ ہوا، اور یوں میری تعلیم کا سلسلہ ختم ہوا، اور میرا جو کیریئر ہے پریکٹیکل کیریئر وہ وہاں سے شروع ہوا۔ جی، ان دنوں ٹرینڈ سا ابھی بھی ہے، مگر ہمارے پروفیشن میں زیادہ تر لوگ جو ہی اپنا CA کی ٹریننگ کمپلیٹ کرتے تھے تو مڈل ایسٹ کی طرف جانے کا بہت زیادہ رجحان تھا، یورپ اور امریکہ جانے کا۔ تو میں بھی اسی طرح سے میں نے جاب اپلائی کرنا شروع کیا، اور کافی اپلیکیشنز کے بعد مجھے کویت سے ایک آفر آئی۔ تو میں نے پہلی جاب جو پاکستان سے باہر کی وہ میں نے کویت میں کی تھی۔ یہ میرا پہلا فورن ٹریول نہیں تھا، کیونکہ دوران جاب مجھے ایک بار ابوظہبی جانے کا موقع ملا تھا جب میں ابھی CA کی ٹریننگ کر رہا تھا۔ کویت میں مجھے جاب ملی تھی 2006 کے آخر میں، بالکل آخر میں، شاید دسمبر میں۔ اور مگر کویت کی جاب میں ابھی میں نے کچھ ہی عرصہ گزارا تھا کہ مجھے سعودی عربیہ سے ایک آفر آ گئی، تو میں وہ جاب چھوڑ کے سعودی عربیہ چلا گیا۔ تو سعودی عربیہ میں نے گزارے تقریباً 3 سال۔ شروع میں ایک لوکل سعودی کمپنی میں کام کر رہا تھا، پھر میں نے ایک امریکن کمپنی وہاں پہ جوائن کی، اور وہاں پہ پھر امریکن کمپنی میں نے انٹرنل آڈٹ فنکشن جوائن کیا۔ تو انٹرنل آڈٹ فنکشن وہ چونکہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی تھی جس کے پوری دنیا میں دفاتر تھے، تو انٹرنل آڈٹ فنکشن میں یہ ہوتا تھا، چونکہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں تو انٹرنل آڈٹ فنکشن وہاں سے سلسلہ جڑتا ہے۔ ان کے پوری دنیا میں آفیسز تھے، تو وہ آڈٹ اسائنمنٹس پہ ہمیں جگہ جگہ بھیجتے تھے۔ تو اس سلسلے میں مجھے کئی ممالک جانے کا شروع میں موقع ملا۔ میں جو پہلے نائجیریا میں میری ایک لانگ ٹرم اسائنمنٹ تھی، پھر اس کے بعد مجھے رشیا جانا ہوا، مجھے UK پہلی بار جانا ہوا، پھر اس کے بعد میں میکسیکو گیا، برازیل گیا۔ اب میری خوش قسمتی یہ تھی کہ مجھے ہر اسائنمنٹ کسی نئے بر اعظم میں اور بالکل ہی کسی مختلف قسم کے ملک میں ملتی تھی۔ پھر مجھے ساؤتھ افریقہ بھی جانا ہوا، فرانس بھی جانا ہوا۔ 85 ممالک دیکھ چکا ہوں میں اب تک، ان میں سے تقریباً 10 سے 15 میں نے کام کے سلسلے میں دیکھے ہیں، اور باقی سب پھر جب وہ ایک سلسلہ چل پڑا تھا تو پھر مجھے چین نہیں آتا تھا، پھر جب بھی مجھے موقع ملتا تھا میں کسی نئی جگہ جانے کی کوشش کرتا تھا۔ جب میرے وہ 2-3 سال تک ایسی جاب رہی جس میں ٹریول کافی زیادہ تھا، اس کے بعد پھر مجھے اسکاٹ لینڈ میں جاب ملی جو ایک ہی جگہ پہ تھی، مطلب جس میں اس کے بعد سے میرا کام کے سلسلے میں ٹریول تقریباً ختم ہو گیا۔ اس کے بعد سے میں نے جتنا بھی ٹریول کیا وہ میں نے اپنی طرف سے کیا، مطلب آفیشیل وزٹس نہیں تھے وہ۔ تو چونکہ فل ٹائم جاب تھی اس دوران، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے آپ نے مینیج کیا، تو وہ یہ تھا کہ بس مجھے جب چھٹی ملتی تھی، جو اینول چھٹی ہوتی تھی، ویکینڈز وغیرہ، پھر یہ بھی تھا کہ میں یورپ میں تھا، یورپ سے جو باقی اگر آپ یورپ میں کہیں پہ بھی ہوں تو باقی یورپ جانا اتنا مشکل نہیں ہوتا، کہ قریب جگہ ہیں، 2-2 3-3 4-4 گھنٹے کی فلائٹس ہیں میکسیمم۔ یورپینز ہوتے ہیں اکثر یا امریکنز جو ایک بار اپنے ملک سے نکلتے ہیں اور 10-15 ممالک گھوم لیتے ہیں، یا ہم پاکستانی پاسپورٹ رکھتے ہوئے ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں ہر ملک کے لیے نیا ویزا اکثر اپنے ملک سے دوبارہ جا کے لینا پڑتا ہے، مطلب آپ کو بارڈر پہ ویزا نہیں ملتا۔ تو یہ تھا ایک طرح سے لمیٹیشن۔ اگر یہ نہ ہوتی تو میرے خیال میں اب تک میں اس سے بھی کافی زیادہ ممالک دیکھ چکا ہوتا۔ مجھے بہت ملک اچھے لگے ہیں۔ مجھے اب مجھ سے جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو میں مشکل میں پڑ جاتا ہوں کہ میں اس کا کیا جواب دوں۔ میرے خیال میں ہر ملک میں کچھ نہ کچھ حسن اور خوبصورتی ہوتی ہے۔ ہاں، میں اپنے یادگار تجربات کے حوالے سے بتا سکتا ہوں، مجھے رشیا بہت اچھا لگا تھا، مجھے میکسیکو بے انتہا خوبصورت لگا تھا۔ مطلب
شروع میں جب آپ ٹریول کرتے ہیں اور نئے نئے ممالک جاتے ہیں تو ایک حیرت کا عنصر اس میں شامل ہوتا ہے، مطلب کہ آپ سرپرائز ہوتے ہیں کہ واو یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ پھر جب آپ کافی سفر کر چکے ہوتے ہیں تو پھر وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے، جو آپ کا ایکسپوجر بڑھتا جاتا ہے آپ کے لیے ایلیمنٹ آف سرپرائز کم ہوتا جاتا ہے۔ مگر ابھی بھی میرے خیال میں دنیا اتنی بڑی ہے اور دنیا میں اتنی رنگینی اور اتنا تنوع پایا جاتا ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں ایک زندگی بہت کم ہے دنیا کو ایکسپلور کرنے۔ دیکھیں، جو ویزے آسانی سے ملتے ہیں وہ سیاحت کے لیے ہوتے ہیں، جو ممالک اپنے ہاں سیاحت کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ویزے نسبتاً آسانی سے مل جاتے ہیں، تھائی لینڈ ہو گیا، ملیشیا ہو گیا، ترکی وغیرہ میں ویزے آسانی سے مل جاتے ہیں۔ مگر ہر ملک کا آج کل کے زمانے میں یہ فوکس ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی نوکریوں کو محفوظ رکھیں۔ جیسے یہ ہے کہ باہر سے آ کے لوگ مقامی لوگوں کی نوکریاں نہ لے لیں، تو وہ ہمیشہ مقامی طور پہ لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں کہ جو بھی نوکریاں ہیں وہ ان کو دی جائیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ ممالک میں ورک فورس کی کمی ہوتی ہے، وہ پھر باہر سے آنے والے لوگوں کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ لوگ آئیں اور وہاں پہ نوکریاں کریں۔ تو اس حساب سے میرے خیال میں مڈل ایسٹ ہے یہاں کے جو زیادہ اکنامکلی ایڈوانسڈ ممالک ہیں، دبئی، قطر، کویت، سعودی عربیہ وغیرہ، وہاں پہ جیسا آپ کو پتہ ہے یہاں سے بہت سے لوگ جاتے بھی ہیں اور وہاں پہ مواقع بھی ملتے ہیں ان کو۔ ملیشیا وغیرہ بھی میرے خیال میں لوگ جاتے ہیں نوکری وغیرہ کے سلسلے میں۔ مگر ایک آپ کو دھیان رکھنا ہوگا کہ ٹورسٹ ویزا یا وزٹ ویزا نسبتاً آسانی سے مل سکتا ہے، مگر جو امپلائمنٹ ویزا ہوتا ہے اس کے لیے زیادہ تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ جی کافی ہے، ایک تو میرا پروفیشن ہے، اس میں کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مجھے لکھنے پڑھنے کا کافی شوق ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں لکھوں جو میں نے ٹریول کیا ہے اس کو، یادداشتیں اپنی، ٹریولاگز یا ٹریول آرٹیکلز میرے چھپتے رہے ہیں کبھی کبھار۔ مجھے تاریخ سے کافی دلچسپی ہے۔ اس بار مجھے پاکستان میں کافی وقت گزارنے کا موقع ملا، تقریباً 4-5 مہینے۔ میں نے اپنے شہر ڈیرہ اسماعیل خان کی تاریخ کے اوپر کافی ریسرچ کی ہے۔ یہاں پہ ایک میوزیم بن رہا ہے، تو اس کے لیے میں نے کافی ریسرچ کیا ہے یہاں کی تاریخ، ثقافت کے بارے میں۔ خاص طور پہ یہ جو شہر ہے، یہ علاقہ ہے، یہ دامان کا علاقہ، یہ کیسے آباد ہوا، کون لوگ آئے جنہوں نے اس کو آباد کیا، یہاں پہ ڈیرہ اسماعیل خان نام سے پہلے یہاں کیا ہوتا تھا، کچھ لوگ تھے، سیٹلمنٹس تھیں یا نہیں تھیں، اور پھر یہاں پہ کون کون سے بڑے تاریخی واقعات ہوئے اور کیسے وہ اس مقام تک پہنچا جس حالت میں ہم آج اس شہر کو دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں پینٹنگ بھی کرتا ہوں جب مجھے فارغ وقت ملتا ہے، اور بھی دوستوں وغیرہ کے ساتھ گھومنا پھرنا، فلمز وغیرہ۔ یہ یہاں کے لوگوں کے لیے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ تعلیم ضائع نہیں ہوتی۔ یہاں پہ اکثر بعض لوگوں میں نے دیکھا ہے مایوسی پائی جاتی ہے کہ انہوں نے اتنے سال تعلیم حاصل کرنے میں بتائے اور نوکریاں نہیں ملتی۔ تو میرے خیال میں تعلیم کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، آپ کو خود بھی ہوتا ہے، آپ کے آنے والے نسلوں کو بھی ہوتا ہے۔ دوسرا میں یہ کہوں گا کہ تعلیم کو آپ اپنے لیے رکاوٹ نہ سمجھیں کہ آپ نے اگر لیٹ سے انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی ہے تو آپ نے اسی شعبے میں نوکری ڈھونڈنی ہے۔ آپ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے سکلز کو اپڈیٹ کریں۔ اگر آپ نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے اور آپ کو کسی اور فیلڈ میں موقع ملتا ہے تو آپ اس کے لیے شارٹ ٹرم کورسز کر سکتے ہیں، اور میرے خیال میں آج کل تو بہت آسان ہے، مطلب لوگ یوٹیوب پہ ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں، اور فری لانسنگ اتنی زیادہ ہو رہی ہے۔ مجھے پاکستان آ کے حیرت ہوئی یہاں پہ کتنے لوگ فری لانسنگ کر رہے ہیں، یورپ اور امریکہ کے کلائنٹس کے لیے گھر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں۔ اور یہ میں نے باہر بھی دیکھا ہے، یورپ میں ہمارے ساتھ جو لوگ کام کرتے تھے فائنینس میں یا کسی بھی شعبے میں، وہ ضروری نہیں تھا کہ اسی شعبے میں انہوں نے گریجویشن کی ہو، وہ بعد میں اپنی فیلڈ اپڈیٹ کر لیتے تھے ایکسٹرا ٹریننگ حاصل کر کے۔ اور ایک اور چیز میں کہوں گا کہ یہاں پہ کسی کام کو کمتر، کسی کو بہتر، کسی کو ہائی سٹیٹس، کسی کو لو سٹیٹس سمجھا جاتا ہے۔ میرے خیال میں کوئی کام لو سٹیٹس نہیں ہوتا۔ وہاں باہر لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ہوٹل میں بیرے لگے ہوتے ہیں یا پیٹرول پمپ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنی فیسیں بھر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ کام کو کم تر سمجھا جاتا ہے۔ پھر آپ اپنا کام شروع کریں، ضروری نہیں ہے نوکری کا انتظار کریں۔ اپنا انٹرپرینیوریل جو اسپرٹ ہے وہ لوگوں کے اندر ہونی چاہیے، چاہے بہت ہی چھوٹے پیمانے سے شروع ہو، مگر میرے خیال میں جتنی پروگریس آپ اپنا کام کر کے حاصل کر سکتے ہیں اتنا شاید آپ نوکریاں وغیرہ میں نہ حاصل کر سکیں، چاہے وہ کام آپ کسی بھی چھوٹے ترین پیمانے سے شروع کریں۔